ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آج کے مہمان خصوصی، ایسی بزم میں کوئی مہمان خصوصی نہیں ہوتا، ہم سب ایک خاص مقصد کے تحت یہاں جمع ہیں، اس میں کوئی خاص کوئی عام نہیں۔ ہم عازمین حج کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، ہم پہنچے، اور کوشش یہ تھی پہلے دن سے آج تک کہ ہم کسی طرح حجاج کے کام آئیں، ان کو سہولتیں فراہم کریں، جتنی زیادہ سہولتیں ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ حج ہر سال ہوتا ہے، پاکستان سے ہر سال لوگ جاتے ہیں مقامات مقدسہ، اللہ اکبر، کبھی کبھی انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر بٹھایا، پہنچایا، پاکستان میں تو 24 کروڑ میں بہت سارے افراد یقیناً ایسے بھی ہوں گے اور ہیں جو ہم سے زیادہ باصلاحیت ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، تو اللہ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ اب تمہیں اس مقام پر ہم بٹھا رہے ہیں تاکہ تم حجاج کی خدمت کرو اور اپنی کنٹریبیوشنز کے ذریعے یہ بتاؤ کہ پچھلے حجوں میں اور اس حج میں کیا فرق ہے۔ ایک کمٹمنٹ، بہت سارے کام ہماری منسٹری کے بہت زیادہ ہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن کیونکہ یہ محفل صرف حجاج کی محفل ہے، یہ محفل لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ محفل اس تلبیہ کی محفل ہے، یہ وہ ترانہ ہے جو حجاج کی زبانوں پر رواں ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ اس سے قبل یہ ترانہ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، ہاں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کیا کوئی پکار ہے یا کسی پکار کا جواب جو پکارا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ہم لبیک کہتے ہوئے دو کپڑوں میں جو کہ کفن کی علامت ہے ہم رواں دواں ہوتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے اپنا خطہ چھوڑا، تیرے نام پہ آ گئے ہیں۔ اللہ ایک بندے کی مکمل سپردگی چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، اللہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میری نمازیں، اے اللہ میری قربانیاں، اے اللہ میری زندگی، اے اللہ میری موت، سب تیرے لیے۔ جب سب اللہ کا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، مکمل سپردگی۔ میں نے سر تسلیم خم کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔
دین میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطبت کر رہا ہے. ہم اور آپ اہل ایمان، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا ہم اس تقوی تک پہنچ سکتے ہیں، اس مقام تک کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہماری آسان کر دی، کیونکہ اللہ بندوں پہ ہمیشہ مہربان رہتا ہے. کتبا علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اپنے ذمہ کرم پہ رکھ دیا. یہ ہے اللہ کا بندوں سے پیار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو کم از کم اتنا جتنی تم میں استطاعت ہے. جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو. زندگی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان بنا دی. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے اور بہت اچھی بات فرما رہے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات میں پہنچ رہے ہیں، اللہ اکبر، 9 ذی الحج، الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ پاکستان کو کبھی بھول ہی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور محترم مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یاد رکھیں یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جس طرح ہمارا مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، جس طرح ہمارا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، نسبت، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں. اس امت میں شمولیت کی دعا انبیاء نے مانگی. اے اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر. یہ مرتبہ، یہ منصب ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گیا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا ذمہ داری بھی تو ہے نا. اس پر ابھی ہم بات کریں گے آگے جا کر. جب آپ وہاں پہنچے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پاکستانی پاکستان کو بھول جائے. اپنی دعاؤں میں اس مملکت خداداد کو شامل رکھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے. ان سے پوچھیں کہ جن کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے، جو مارے پھر رہے ہیں، جو غلامی کا طوق گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ میں سے بہت سے افراد یہاں علماء تشریف فرما ہے. دیکھو تم نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو گے، میں تم پر نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. لیکن دیکھو اگر تم نے کفران نعمت کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. کتنا سخت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو میرا عذاب بھی دیکھو بہت شدید ہے. لیکن وہ نعمت جسے ہم اور آپ پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیا اس نعمت کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ہمیں احساس ہے کہ یہ جو 14 اگست 47 یہ کتنا بڑا پیغام ایک نعمت کی شکل میں ہمیں نصیب ہوا تھا. آج کراچی سے خیبر تک مایوسی کو پھیلایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر اس مملکت کے تعلق سے ایک مایوسی کا بیج بو دو. ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل، وہ ہمارے بچے اور بچیاں
جو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے. آج جو بڑے ادارے ہیں، کراچی کے بڑے ادارے، ہم بھی کراچی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے، لیکن ہمارے زمانے کی جامعہ کچھ اور تھی، آج کی جامعہ کچھ اور ہے. آج بات کریں یہاں آئی بی اے کا جو بچہ اور بچی ہے، جو زیڈسٹ ہے، جو یہاں پر این ای ڈی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، داؤد ہے، جب ان بچوں سے بات ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں کچھ خیالات، کچھ خدشات ڈال دیے گئے ہیں پاکستان کے تعلق سے. انہیں بتایا جائے اور پہلا کام یہ کیا جائے کہ اپنی نوجوان نسل کو مایوسی سے دور کیا جائے، خاص طور پر نوجوان نسل کو، اور بالعموم کراچی سے خیبر تک ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے مایوسی؟ کتنی نعمتیں ہیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کا حساب رکھا؟ پاکستان میں ہم رہتے بستے ہیں، پاکستان میں زندگی ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہم گزارتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. آج غازہ کے لوگوں سے پوچھیں، آج سیریا کے لوگوں سے پوچھیں، آج ارکان کے لوگوں سے پوچھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ. اب جو آپ حضرات روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے، وہاں پر دعاؤں کی جو بات کی مفتی صاحب نے، اس میں میں فوراً یہ بات کہہ دوں، ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل جائے. پاکستان کے لیے آپ دعا کریں گے یقیناً، لیکن یہ جو ہماری وزارت ہے، اس وزارت نے بھی دن رات کام کیا اور کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ٹیم ہے جو صبح 8 بجے کام شروع کرتی ہے اور رات 12 بجے تک لگے رہتے ہیں اس پوری ٹیم کے لیے، اور آخر میں اپنے خادم کے لیے. میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا آپ میدان عرفات میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو میدان عرفات میں حاجی دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہماری کوشش تھی، ہمارا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، بس کوشش تھی، خواہش تھی کہ ہم کچھ کریں. پہلا کام تو ہم نے یہ کیا جب ہم آئے اس وزارت کے منصب پر، کہ یہ جو حجاج پر اتنا بڑا پیکج ہم لاد دیتے ہیں. مہنگائی، آج پورے ملک میں مہنگائی ہم سب جانتے ہیں. مجھے بھی اپنا کچن چلانا ہوتا ہے، مجھے احساس ہے کہ میرے گھر کا کچن کیسے چلتا ہے. میری بیوی مجھے ہر مہینے مجھ پر غصہ کرتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، تلاوت ابھی فرمائی مفتی صاحب نے، تو اس میں ایک آیت آئی، من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور حج کے لیے جائیں. حج کو، اس عبادت کو استطاعت میں لانا، یہ بھی ریاست کا کام ہوتا ہے. یہ کام بھی ریاست کا ہے کہ وہ عبادت کو استطاعت میں لائے. ہم نے یہ سوچا، پچھلا حج جو 23 کا حج تھا، وہ آپ کے علم میں اس کا پیکج کیا تھا؟ اس کا پیکج تھا 11,75,000. ہم نے آتے کے ساتھ ہی 1 لاکھ ختم کیا. ہم نے کہا اب جو حج 24 کا حج جس میں آپ لوگ جا رہے ہیں وہ 10,75 کا ہوگا. پچھلا تھا 11,75 کا، جو کہ 10,75 آپ نے جمع کرائے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو. اس خادم نے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک کمٹمنٹ تھا کہ ہم کچھ کریں، کچھ کنٹریبیوشن ہو ہمارا کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ نشستن، گفتن، برخاستن والی بات نہ ہو، زمین پہ نظر آئے کہ ہاں یہ کام آپ نے کیا ہے. تو چھوٹا سا ایک کام. ایک بات اور اس ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ 1 لاکھ کا پیکج تو ہم نے کم کیا ہے. انشاءاللہ 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 ہم نے پیکج
کو کم کرنے کے علاوہ بہت سی چیزوں میں ہم نے سیونگ کی ہے، بہت سیونگ کی ہے ہم نے، اور وہ ڈیٹیلز ہیں، لمبی ڈیٹیلز ہیں، میں یہاں ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سب کے بینک اکاؤنٹس میں کم از کم میں 30-35 ہزار روپے مزید ڈلوا دوں گا۔ 30 سے 35 ہزار روپے ہم نے، جیسے اکوموڈیشن ہوتی ہے، جو آپ جب جائیں گے بہترین اکوموڈیشن، 2 مرتبہ جا کر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں نے وہ بلڈنگ جس میں آپ رہیں گے، کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے، کوئی گھٹیا چیز نہیں دی جائے گی حجاج کو۔ نمبر 2، ٹرانسپورٹ 2023 کی بسیں ہوں گی، 2023 ماڈل کی بسز آپ کے پاس ہوں گی، کہیں کوئی یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا، میں تو کراچی میں کھڑا ہوں، میرا شہر ہے کراچی، کہ ہم کراچی کی زبان میں جو محاورہ بولتے ہیں وہ محاورہ بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی چیز 19 نہیں ہوگی، تو کوئی چیز 19 نہیں ہوگی، تب ایک ہمارا ایک لیول ہے، ایک معیار ہے، اس پہ نیچے نہیں آئیں گے۔ کیٹرنگ 3 وقت، ناشتہ، لنچ، ڈنر، وہ جو کھانے آپ لوگ کھائیں گے انشاءاللہ وہ میں ابھی انہیں چیک کر کے آ رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ، اور میں نے ان سے کمٹمنٹ لیا ہے کہ جو کھانے آپ مجھے کھلا رہے ہیں یہی کھانے آپ حجاج کو کھلائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے، میں آپ کا مہمان ہوں اور وہ حجاج اللہ کے مہمان ہوں گے، ان کا مقام مرتبہ مجھ سے بلند ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایئر ٹکٹ، وہ ایئر ٹکٹ میں بھی پچھلے سال کا جو ایئر ٹکٹ تھا، پچھلے سال کا وہ 2.5 لاکھ تھا، ہم نے اس میں بہت کمی کروائی ہے ایئر لائن سے، الحمدللہ ہم نے ایک ارادہ باندھا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے مدد کی اور ہم اس مقام تک پہنچے۔ ہمارا حج 42 دن کا ہوتا ہے، ہمیشہ 42 دن کا حج ہوا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 42 دن تک اپنی جاب سے، اپنے کام سے، اپنے بزنس سے دور نہیں رہ سکتے۔ شارٹ حج 21 دن کا حج، یا حج سے حج وہ 22 دن کا ہوگا، وہ حج ہم نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ۔ یہ موبائل ایپ کے تعلق سے میرے خیال گفتگو ہو گئی ہے، یہ موبائل ایپ ہر حاجی کے موبائل میں انسٹال ہو جائے گی، اور مختلف اور متعدد جو انفارمیشنز ہیں وہ آپ کے پاس آتی رہیں گی، کب آپ کی فلائٹ ہے، کہاں آپ کو جانا ہے، کب آپ منا پہنچیں گے، کب آپ عرفات پہنچیں گے، مزدلفہ کب جائیں گے، اس کے بعد رمی کب ہوگی، نہر کب، حلق کب، طواف زیارت کب، یہ تمام کام وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ سب جب تک کہ واپس نہیں آ جائیں گے پاکستان، ہم آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ ہم ایک کام اور بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے، ہم نہیں کر رہے، اللہ کرا رہا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ واٹس ایپ فیسلٹی سعودیہ میں نہیں ہے۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی 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 نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہم پر بھی یہ ایک اب میں کیا عرض کروں، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں بھی حاضری کا بار بار موقع ملا ہے۔ میں نے کوئی 1995 میں حج کیا تھا، الحمدللہ حاضری ہوتی رہتی ہے، کم از کم یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کم از کم کوئی 40 مرتبہ ہمیں اپنے در پہ بلایا، الحمدللہ روض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، دعائیں مانگی، اللہ اکبر۔ جب اپنے اعمال پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بس میں کہہ رہا تھا کہ واٹس ایپ فیسلٹی نہیں ہے، جو جیسے ہی آپ حضرات سعودی آپ پہنچیں گے، آپ سب کو موبائل سم دے دی جائے گی،
फ्री। अच्छा, हर चीज फ्री है, हम 5 रुपए किसी चीज के नहीं लेंगे, उसमें आपके पास 180 इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स होंगे, 180 इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स होंगे। बातें करनी होती है ना, ये बताना होता है कि मैं घर वालों को जो पाकिस्तान में होते हैं, एक तड़प होती है कि उनको बताया जाए, उनकी खैरियत मालूम की जाए। बीवी बच्चों को छोड़ के आते हैं, घर वालों को छोड़ कर आते हैं। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। आप तमाम हजरात को 30 kg का, 30 kg का एक सूटकेस विद QR कोड हम आपको दे रहे हैं। 30 kg का सूटकेस विद QR कोड आपको मिलेगा। ना हाजी गुम होगा, ना हाजी का सामान गुम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने वक्त बहुत ले लिया आपका। हमारी बहनें मेरी बात सुन रही हैं, तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ। ये भी नुमाइंदा हैं पाकिस्तान की, आप लोग भी नुमाइंदा हैं पाकिस्तान के, आप लोग सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। अपने रवैयों से, अपनी शाइस्तगी से मालूम हो कि एक महज़्ज़ब आदमी या एक महज़्ज़ब औरत तशरीफ़ लाई है। कहाँ से आए हैं आप? हम पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोग इतने महज़्ज़ब होते हैं, इतने शाइस्ता हैं, इतने बाअदब हैं। हम यही दुनिया को बताना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन, मैं यहाँ अपनी बहनों से मुखातबत कर रहा हूँ, वो अपने लिबास का ख्याल नहीं रखती। बाज़ औक़ात पाकिस्तान से जाने वाली ख़वातीन, जब हम देखते हैं, आप में से बहुत से लोग गए होंगे वहाँ, तो जो ईरान की ख़वातीन हैं, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, वो एक अबाया उनके पास होता है, उस पर उनके मुल्क का परचम होता है, वग़ैरह वग़ैरह। इस साल से हम पाकिस्तान से जाने वाली हर खातून की खिदमत में एक एक अबाया बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वो अबाया वो ज़ेब तन करेंगी और पीछे पाकिस्तान का परचम आवीज़ा होगा। ख़वातीन व हज़रात, हज खुद से खुदा तक सफ़र का नाम है। जाइए, दुआएं कीजिए। मैं और आप अपने घर किसी नापसंदीदा शख्स को बुलाना पसंद नहीं कर सकते। जो पसंदीदा होता है हम उसे ही बुलाते हैं अपने घर। अल्लाह ताला अपने घर उन्हीं को बुलाता है जो उसके पसंदीदा होते हैं या जिनका वो इंतखाब करता है। आप अल्लाह के मुंतखब लोग।